بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. محترم سامعین، آج کا سبق نمبر 141 اور آیت نمبر 22 تا 23۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرتے رہو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور خاص کر اس نعمت کو کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمہارے زمانے کے لوگوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو اس دن کے عذاب سے، لا تجزی نفس، کہ نہیں دور کر سکے گا کوئی نفس غیر مجرم نفس سے شیئا، کسی قسم کا عذاب، اور نہ قبول کیا جائے گا منہا، اس نفس مجرم سے، عدل، جرمانہ، اور نہ فائدہ دے گا ہاں اس نفس مجرمہ کو جرم جو کرتا ہے شفاعت، سفارش، اور نہ ان مجرمین کی مدد کی جائے گی جماعت اور پارٹی کی طرف سے۔ یہ آیات چونکہ پہلے بھی گزری ہے، چونکہ امور متعلقہ بالرسالت ہے، تو پہلے یہ کہ انا ارسلناک بالحق، آپ کو تسلی دی کہ آپ رسول برحق ہیں، بشیر اور نذیر ہے۔ دوسری بات کہ یہود آپ کو نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ضد اور ہٹ درمی پر مبنی ہے، اور وہ اس صورت میں مانیں گے جب آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں علماء ربانیین، نیک لوگ، حق پرست لوگ آپ کو رسول مانتے ہیں اور آپ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل کو ذکر کیا یہاں پر تو یہ تکرار نہیں ہے، پہلے جو یا بنی اسرائیل ذکر تھی وہ ترغیب الی الایمان بالتوحید، یعنی ایمان توحید پر لانے کے لیے ترغیب کے طور پر یا بنی اسرائیل کو ذکر کیا، وہ یا ایھا الناس اعبدوا کے متعلق تھا۔ یہاں پر یہ ترغیب جو ہے الی الایمان بالرسول، کہ رسول پر ایمان لانے کے لیے بطور ترغیب کے ذکر کیا کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اور خاص کر یہ نعمت کی تم کو زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی ہے، لہذا رسول پر ایمان لے آؤ۔ نعمت کی قدر یہ ہے کہ جو میرا بھیجا وہ رسول، اس پر ایمان لے آؤ۔ واتقوا میں تخفیف ہے کہ اگر رسول پر ایمان نہ لایا، انکار کیا، تو کل اس جرم کے بارے میں کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، نہ جرمانہ فائدہ دے گا، نہ شفاعت فائدہ دے گی، نہ جماعت اور گروپ کام آئے گا۔ یہ تو آیت کی تشریح الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے پہلے گزر چکی ہے۔ البتہ یہ جو آیت ہے واتقوا یوما، اس آیت میں اور پچھلی آیت میں کچھ الفاظ کے اندر فرق ہے۔ یہاں آیت میں ولا یقبل منہ عدل، یعنی جرمانے کو مقدم کیا گیا ہے، اور جبکہ پچھلی آیات کے اندر ولا یقبل منہ شفاعت کا ذکر تھا، شفاعت کو مقدم کیا گیا تھا۔ دوسرا وہاں ولا یقبل، وہاں شفاعت کے ساتھ لا یقبل ہے، اور یہاں لا تنفع کا لفظ ہے، اور وہاں جرمانے کے ساتھ لا یؤخذ کی جرمانہ لیا نہیں جائے گا، اور یہاں پر ذکر ہے لا یقبل کے ساتھ۔ تو اس فرق کی وجہ کیا ہے، حکمت الہی اس میں کیا ہے؟ تو اصل میں وہاں جو ولا یقبل منہا کی جو ضمیر ہے وہ نفس غیر مجرم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جب بھی انسان پکڑا جاتا ہے مجرم، تو اس کی سفارش کرنے کے لیے جب غیر مجرم چلتا ہے تو غیر مجرم سب سے پہلے شفاعت کرتا ہے کہ بات جی اس کو چھوڑ دے، تو اس لیے ولا یقبل منہا شفاعت کا ذکر ہے کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب غیر مجرم سب سے پہلے شفاعت کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جب شفاعت نہیں چلتی تو پھر وہ جرمانہ دیتا ہے، اس لیے پہلی آیت میں ولا یؤخذ منہا عدل، اس کے بعد عدل یعنی جرمانے کا ذکر تھا۔ اور یہاں پر چونکہ یہ نفس مجرم مراد ہے خود، تو مجرم آدمی جب پکڑا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے سمجھدار آدمی یہ ہے کہ وہ کسی کی منت کیوں کرے، سفارش کے لیے کیوں جائے، وہ پیسے ہی جیب سے دے دیتا ہے، جرمانہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ولا یقبل منہ عدل پہلے جرمانے کا ذکر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لا تنفع شفاعت، وہ دوسرے نمبر پر سفارش کرتا ہے، اس لیے جب جرمانہ نہیں چلتا تو پھر وہ شفاعت پیش کرتا ہے، تو اس لیے شفاعت کو بعد میں ذکر کیا کہ لا تنفع نفس مجرم کو شفاعت، کسی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔
دوسرا فرق جو اس آیت کے اندر تھا، وہاں ولا یقبل شفاعت کے ساتھ لا یقبل کہا تھا، کیونکہ غیر مجرم آدمی جب شفاعت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ میری شفاعت قبول ہو جائے، چاہے مجرم کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں تو مجرم کا ذکر ہے، تو مجرم جب شفاعت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فائدہ ہو، اس لیے لا تنفعو کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ وہ وجہ فرق تھا اس آیت میں اور اس میں، باقی تشریح آیت کی ماقبل میں گزر گئی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا پہلا باب ختم ہوا، تو اس کا دوسرا باب شروع ہے، آیت نمبر 41 تک ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ۔ اس باب کا خلاصہ اجمالی یہ ہے کہ یہاں پر دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، اور اس کے اندر 3 بڑی باتیں ہیں، اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آخری رسول پر ایمان لیں اور توحید پر ایمان لے آئیں، کیونکہ آخری رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ کہا کہ کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا سب کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخری رسول وہ خاتم الانبیاء ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اس آیت کے اندر آیت نمبر 191 ہے، 135 ہے غالباً، 29۔ اور اسی طرح حماقت ذکر کی ہے اس شخص کی جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اور ساتھ ساتھ بیان توحید ہے۔ پھر اس باب کے اندر جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس میں ایک تو واقع ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، اور یہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آیت نمبر 133 تک ہے، اور اس کے بعد 7 امور ذکر کی ہے، یعنی 7 خباثتیں ہیں یہود کی، ان کا بیان ہے۔ اس واقع ابراہیم کے اندر 3 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی بات، بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکوہ، کہ بیت اللہ کو تو اعمال توحید اور عمل کے لیے پیدا کیا تھا کہ توحید والے اعمال کیے جائیں گے، تو آپ نے اس کے اندر شرک کیوں کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ آخری رسول جو ہے انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں آخری رسول جو ہے میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں اور مجھے مانگا ہے، تو آپ مجھ سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس آیت کے اندر آیت نمبر 129 کے اندر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین توحید یہ تو وصیت ہے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا، تو آپ نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی وصیت سے انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ 3 بڑی باتیں اس کے اندر ذکر ہے واقعے کے اندر۔ تو کیسے تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں یہود اور نصارہ، جبکہ ملت ابراہیمی سے انکار ہے، اور بیت اللہ جو ان کا قبلہ اس سے انکار ہے، اور وصیت یعقوب اور ابراہیم سے آپ کا انکار ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ باب کا خلاصہ اور تفصیل یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ جو پہلا ہر آیت کا عنوان ہے، اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان ہے۔ عظمت شان ابراہیم 3 امور کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، آیت نمبر 125 ہے۔ اس آیت کے اندر شان بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ کی شان اور عظمت بیان ہے، اس میں بھی 3 امور کا ذکر ہے۔ پھر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا کی جو آیت ہے، اس میں دعا ابراہیمی کا ذکر ہے اہل حرم کے لیے۔ اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر دعائے قبولیت، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو اعمال تعمیر کیا اس کی قبولیت کی دعا ہے، اور دین توحید کے اوپر تثبت یعنی مضبوطی کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد ربنا وبعث فیہم، آخری رسول یعنی خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 130، اس کے اندر اعراض زجر ہے، اعراض ملت ابراہیمی کے اوپر، اعراض کے اوپر اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 31-32 کے اوپر
اس میں زجر ہے اس بات کے اوپر کہ وصیت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے جو انکار کیا ہے اس کے اوپر زجر ہے۔ یہاں کے بعد جو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس کے بعد جو آیتیں ہیں پارے کے ختم ہونے تک، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، جو دوسرے نمبر پر آیت ہے، آیت نمبر 141 تک، یہاں 7 امور کا ذکر ہے، اور ان 7 امور کے اندر گویا کہ 7 خباثتیں ذکر ہے یہود کی، کچھ بطور اعتراض کے ہے اور کچھ ویسے ہی ان کے اعتراض اور جواب، اور کچھ ویسے ہی کسی کی کوئی خباثت ذکر ہے۔ پہلی جو خرابی ہے ان کی جو خباثت ہے وہ افتراء ہے وصیت یعقوب پر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے اس کے اوپر افتراء کرتے ہیں۔ دوسری، فخر کرتے ہیں آبا کے اعمال کے اوپر، اپنے بڑوں کے اعمال کے اوپر فخر ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وقالوا کونوا ھودا او نصارا، آیت نمبر 135، اس کے اندر ان کا رد ہے اور زجر ہے دینی باطل کی طرف دعوت دینا۔ اور پھر قولوا آمنا باللہ وما انزل جو آیت ہے، آیت نمبر 136، اس میں بیان عقیدہ ہے اور اظہار ہے صحیح مذہب کا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ جو آیت نمبر 138 ہے، اس کے اندر ان کی ایک رسم باطل کے اوپر رد ہے اور وہ ان کا عیسائیوں کا رنگ ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، آیت نمبر 129، اس کے اندر زجر ہے محاجہ فی توحید الالوہیت کہ توحید العبادات سے انکار کرتے ہو جبکہ توحید الربوبیت مانتے ہو، اس پر ان پر زجر ہے۔ ام تقولون، آیت نمبر 140، اس کے اندر رد ہے کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی نسبت دینی باطل کی طرف کرتے ہو، تو اس پر زجر اور رد ہے اور اس کا ذکر ہے۔ تلک امت، یہ گویا کہ وہ 7 امور ہے جو اس صورت کے اندر آخر میں اس باب کے اندر ذکر